الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقال تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ سلوک و تصوف کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے غصے پر قابو پا جائے اگر انسان کو اپنے غصے پر قابو پانے کی مشق ہو جائے تو یہ غصہ بہت مفید ہوتا ہے خود اس شخص کے لیے بھی اور جس کی وجہ سے اس کو غصہ آیا تھا اس کے لیے بھی اور اگر انسان اپنے غصے پر قابو پانے کی عادت نہ سیکھے اور جب بھی اس کو غصہ آئے تو اس غصے کی کیفیت میں جو کہہ ڈالنے جو کر ڈالنے کا ایک تقاضا اس کے دل میں پیدا ہو اسے کہہ ڈالیں اور کر ڈالیں تو یہ خود اس انسان کے لیے بھی بے حد نقصان دہ ہوتا ہے اور اس شخص کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو غصہ آیا یا جس پر اس کو غصہ آیا بلکہ جو نقصان خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا نقصان ہوتا ہے جو نقصان اس کو پہنچتا ہے جس پر اس کا غصہ نکلتا ہے یا اترتا ہے کیونکہ جو نقصان
اس کو پہنچے گا جس پر اس کا غصہ نکلا، وہ زیادہ سے زیادہ اس کے جسم پر پڑے گا۔ اس کو ڈانٹ سننی پڑے گی، گالیاں سننی پڑیں گی، مار کھانی پڑے گی، اور بہت ہوا تو جان ہی اس کی چلی جائے گی غصہ کرنے والے کے غصے کی وجہ سے۔ لیکن جس شخص کو غصہ آیا تھا اور اس نے کسی پر غصہ نکالا، اس کا تو ایمان ہی چلا جائے۔ ہم لوگ غصے کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں اور 40، 50، 60 سال کی زندگی غصے کے ساتھ گزار دیتے۔ قیامت کے دن ایک بار کے غصے کا حساب دینا مشکل ہو جائے۔ حدیث میں صاف آتا ہے، معجم کبیر طبرانی کے غالباً روایت ہے کہ ان الغضب لیفسد الایمان، کہ غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ اتنی خراب چیز ہے، اگر انسان کو اپنے غصے پر قابو پانے کی عادت نہ پڑے اور وہ سیکھے نہ یہ عادت۔ اور میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ جو غصے پر قابو پانا سیکھ لے تو اس کا غصہ اس کے لیے بھی مفید ہے، اور جس کی وجہ سے اس کو غصہ آیا تھا مگر اس نے اپنے غصے کو قابو میں کر لیا، اس کے لیے بھی مفید ہے۔ غصہ جس کو آیا اور اس نے قابو میں کر لیا، پی لیا، چپ رہا، معاف کر دیا، اس کے لیے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک بہت ہی گنہگار قسم کا بندہ قیامت کے دن اپنی باری کے انتظار میں کانپ رہا ہوگا، اور اس کو یقین ہوگا کہ میرا تو مسئلہ پہلے ہی سے طے شدہ ہے، نیکیاں میرے پاس ہیں نہیں اور گناہ ہی گناہ ہے، تو میرا تو انجام معلوم نہیں ہوتا۔ اچانک آواز آئے گی کہ رب العالمین اس بندے کو پکار رہا ہے، اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اس کی تو چیخیں نکل جائیں گی، میں کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں؟ لیکن حکم ہے، فرشتے لے جائیں گے، حاضر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کچھ پوچھے اس سے کہیں گے، بندے میں نے تجھ کو صرف یہ خبر سنانے کے لیے بلایا ہے کہ آج کے دن میں نے تجھے معاف کر دی۔ حیران رہ جائے گی، اور خوشی کے آنسو اور خوشی کی چیخ، اللہ میں آپ کا فلاں بندہ ہوں۔ یعنی بھولا انسان وہ بھی اس دن کی پیشی کو بھارت کی کچہری سمجھ رہا تھا کہ بلایا گیا نتھو میاں کو اور آ گئے خیراتی میاں، تو وہ اللہ سے تعارف کرائے گا کہ میں اللہ آپ کا فلاں بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسکرائے گا، بندے میں جانتا ہوں تجھے، اور میں تجھی سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، جا جنت میں جا۔ وہ حیرانی کے عالم میں کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بندے کیا بات ہے، جا۔ تو بندہ کہے گا کہ اللہ
اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے مجھے کیسے معاف کر دیا؟ کہا ایک بار تیری بیوی سے کوئی غلطی ہوئی تھی اور کوئی بڑی غلطی تھی، بہت غصہ آیا تھا تجھے، لیکن ایک دم سے تجھے خیال آ گیا کہ انسان ہی تو ہے، غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، تو نے معاف کر دیا تھا، تو نے میری ایک بندی کو معاف کیا، اس کے انعام میں آج میں نے زندگی بھر کے تیرے گناہوں کو معاف کیا۔ تو غصہ قابو میں کر لینا، غصہ کرنے والے، غصہ جس کو آتا ہے اس کے لیے کتنا مفید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک سازش کے تحت دشمنوں نے بہت ہی گندا جھوٹا الزام لگایا اور بڑا زبردست پروپیگنڈا اس کا مدینے میں ہوا۔ جب پروپیگنڈا ہوتا ہے کسی نیک سے ایک نیک آدمی کے خلاف تو معاشرہ جو ہوتا ہے وہ سب ایک طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتا، کئی قسمیں ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے مضبوط سمجھدار ہوتے ہیں کہ کسی قیمت پر اس پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتے، سنتے ہی نہیں، یقین ہی نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی ایمان والے سے ایسا گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب جھوٹ ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خاموشی اختیار کرتے ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کا آپس میں تذکرہ کرنے لگتے ہیں، چرچا کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں کہ دیکھا فلاں بزرگ ایسے نکلے۔ قیامت تک جتنے قسم کے حالات پیش آئیں گے یہ بھی ایک معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس سب قسم کے حالات 23 سال کی حضور کی زندگی میں اور مدینے کے معاشرے میں اللہ نے گزروا دیے، تاکہ جب اس طرح کا کوئی حال پیش آئے تو ایک نمونہ موجود ہو۔ عجیب ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی کر سکتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ کے والد ماجد تھے، حضرت ابوبکر کا ایک غلام تھا جس پر ان کے بہت احسانات تھے، اور اس کو آزاد کرنے کے بعد مسلسل احسانات کا ایک سلسلہ جاری تھا۔ وہ شخص بھی ان لوگوں میں تھا جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف اس پروپیگنڈے میں حصہ لیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کو کتنا رنج ہوا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اس کا اندازہ کسی حد تک کیا جا سکتا ہے۔ ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، کسی بیٹی کی ایسی بے آبروئی ہو تو کون باپ پسند کرے گا، برداشت کرے گا؟ پھر کیسی بیٹی؟
تو حضرت صدیق اکبر نے خاموشی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس شخص پر جو میں احسانات کیا کرتا تھا اب میں بند کر دوں گا. یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایسا حسن سلوک جاری رکھا جائے. اور کچھ نہیں کہا، نہ بلایا، نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ کوئی، بس چپ چاپ اپنے دل میں یہ طے کر لیا. اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کا حال معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت اتاری جس میں صاف صاف یہ کہا کہ جو لوگ پہلے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے وہ اس کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے اپنے حسن سلوک کو بند نہ کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری تو حضرت صدیق اکبر کو بلایا. حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر، اللہ نے خاص طور پر تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا اور اپنے کلام میں یہ آیت بھیجی. وہ آیت حضور نے پڑھ کر سنائی اور جیسے ہی حضور اس مقام پر پہنچے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت صدیق اکبر کی چیخ نکلی، بلا بلا بلا، میں دل سے چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دے، مجھے معاف کر دے. حضور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے اپنے غلام مصطح کو معاف کر دیا، اور اب جو کچھ بھی میں اس کے ساتھ کرتا تھا وہ سب کرتا رہوں. تو غصہ جس پر آتا ہے اس کا بھی کتنا فائدہ ہوتا ہے. جس پر غصہ آتا ہے اور آپ نے غصہ پی لیا، معاف کر دیا، اور بعد میں آپ نے بہت اچھے وقت میں بہت ہی مسکراتے ہوئے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اس کو کچھ سمجھایا کہ دیکھو بھئی یہ بات مناسب نہیں، تو اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھ جائے، وہ آپ کا ممنون ہوگا اور آئندہ اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرے گا. تو اس کی بہت تفصیل بتائی جا سکتی ہے کہ جس کو غصہ آئے اور وہ پی لے، معاف کر دے، اس کے لیے مفید ہے. اس کا اللہ سے قرب بڑھتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس کے اندر صبر کی صفت پیدا ہوتی ہے، اس کے منہ کا بول میٹھا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے بہت مفید ہے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے معاف کرنے کا محتاج نہیں ہے، منتظر نہیں ہے؟ کون ہے؟ اس غصے کی وجہ سے گھریلو چین و سکون درہم برہم ہو جاتا. انسان کے دل و دماغ میں ہر وقت ایک تناؤ کی کیفیت رہتی ہے، اخلاق خراب ہو جاتی، زبان کڑوی ہو جاتی، اولادیں وحشت کرنے لگتی، بیوی ایسے شوہر سے نفرت کرنے لگتی، اور پھر بات بہت دور تک پہنچ جاتی ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، بچے اپنی ماں کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں. غصے کی وجہ سے میاں بیوی کے جھگڑے سن سن کر اور دیکھ دیکھ کر خود بچے اپنے ماں باپ سے نفرت کرنے لگتے. بچے اپنے گھر کے ماحول سے بھاگ کر باہر زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ جب گھر میں آؤ تب دیکھتے ہیں کہ ماں باپ لڑ رہے جھگڑ رہے.
اسی غصے کی وجہ سے کبھی بیوی ناراض ہو کر میکے چلی جاتی ہے، کبھی شوہر بیوی کو دھکے دے کے نکال دیتا ہے، اسی غصے کی وجہ سے طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں تو اگر میں 100% کہوں تو ہو سکتا ہے کہ کہیں پر کوئی استثناء ہو، ورنہ 99.9% طلاقیں غصے کی وجہ سے دی جاتی، غصے کی کیفیت میں دی جاتی۔ سوچ سمجھ کر اور طلاق کی نوبت نہ آئے اس سے پہلے کہ جو قدم اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، کون ان قدموں کو اٹھا رہا ہے؟ کون ہے جو پہلے اس پر عمل کرتا ہے قرآن کے بیان کے مطابق کہ اگر بالکل بات نہیں بن رہی تو پھر اطمینان سے بٹھا کر میاں بیوی آپس میں خود معاملے کو سمجھ لیں، کسی تیسرے کو دخیل ہی نہ ہونے دیں۔ میاں بیوی کے معاملات میں سب سے آسان شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اس کو خود حل کریں، اس میں کسی تیسرے کو بیچ میں نہ لائیں۔ قرآن مجید نے یہی کہا ہے کہ جب بہت زیادہ تعلقات خراب ہونے لگیں اور حالات بگڑنے لگیں تو ایک دم سے طلاق مت دو، ایک بار سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر نہیں اس سے بھی کچھ کام چلتا، دیکھیں اسلام کا جو قانون ہے، اسلامی قانون 2-4 پروفیسر اور وائس چانسلر لوگوں کے لیے نہیں آتا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ میں اس وقت اس موضوع پر بات نہیں کروں گا، ورنہ ادھر بات نکل گئی تو پھر آج کل تو وہی موضوع ہی چلا ہوا ہے، پھر گھنٹوں بات کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن ایک بات آ گئی تو میں اشارہ کروں، اسلامی قانون جو لوگ بحث کرتے ہیں ان کی خدمت میں اتنی عرض ہے کہ یہ آپ جیسے پڑھے لکھے شریف لوگوں کے لیے نہیں آیا ہے، صرف یہ قانون تو سب لوگوں کے لیے آیا ہے۔ ذرا تھوڑا سا وقت نکالیے اور نکل کر شہر کے باہر کی تھوڑی جھگی جھوپڑیوں کی بستیوں میں جائیے اور اپنے موبائل کا ریکارڈر آن کر لیجئے اور گزریے تو ہر جھگی جھوپڑی کے اندر سے انشاءاللہ لڑائی کی آپ کو باتیں سننے کو ملے گی۔ ٹک 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 پک 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 چک چک پک پک، یہ چلا رہا ہے، وہ چلا رہی ہے، وہ چلا رہا ہے، عجیب مصیبت ہے۔ تو بھائی وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی تو امتی ہیں، قانون تو ان کے لیے بھی آئے گا۔ کیا ایسی مخلوق کی اچھی خاصی تعداد نہیں ہے کہ جو بغیر کچھ تھوڑی سی سختی کیے جن کی سمجھ میں کچھ بات آتی ہی نہیں؟ کیا ایسے لوگ نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت پڑھے لکھے اور شریف، ان کے بھی اندر کے گھر کے راز، ان کے گھر کے کام کرنے والے اور کام کرنے والیاں خدا نخواستہ اگر فاش کریں تو بتائیں گے وہ کہ اس بنگلے میں مہینے میں کتنی بار مہا بھارت ہوتی ہے۔ میں پہلے ہی سنا چکا ہوں، کئی بار سنا چکا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا سناتا رہوں گا کہ امریکہ کے سابق صدر مسٹر رونالڈ ریگن ایک مرتبہ دنیا میں یا امریکہ میں ایک ایسا سروے ہوا کہ وہ کون سا شوہر ہے جو سب سے زیادہ اپنی بیوی سے پٹا ہے، جس کی بیوی نے اس کو روزانہ تقریباً مارا، ایسا کون سا شوہر ہے؟
تو مجھے خوشی ہے کہ بھارت کا تو شاید اس میں کوئی شوہر نہیں تھا. البتہ امریکہ سے جو قرب ہو رہا ہے اس کی وجہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فیشن یہاں بھی پہنچے گا. تو اس امریکن سروے کی رپورٹ میں آیا کہ امریکہ میں سب سے زیادہ جو شوہر اپنی بیوی کے ہاتھ سے پٹا ہے وہ اور کوئی نہیں، دور صدارت میں امریکی صدر مسٹر رونالڈ ریگن. میرے خیال میں ہمیں یہ دعا کرنی پڑے گی کہ اللہ اس کی بیوی کو جزائے خیر. اسے چاہیے تھا کہ وہ دنیا کے سب مظلوموں کی طرف سے نیت کر لیتے. کچھ فرض عین ہوتے ہیں، کچھ فرض کفایہ ہوتے ہیں. دنیا میں یہ پوچھا گیا تھا کہ ساری دنیا کے جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں یہ جہاں کہیں سفر میں جاتے ہیں تو اپنی فیملی، اپنی بیوی کو ضرور ساتھ میں لے کر جاتے ہیں. ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، ان میں کوئی تذکرہ نہیں. آخر یہ مسٹر رونالڈ ریگن جہاں کہیں جاتے ہیں اپنی وائف کو لے کر کیوں نہیں جاتے؟ تب یہ راز فاش ہوا کہ وہ بیچارے سوچتے تھے کہ 2-4 دن کہیں دوسرے ملک میں رہیں تب تو خیریت سے گزر جائیں، ورنہ جب وائٹ ہاؤس میں آؤں گا تو پٹائی ہوگی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ یہیں رہیں. تو یہ جو نام نہاد انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں ان کے گھروں میں بھی کیا کیا ماحول ہوتا ہے وہ الگ بات ہے. تو میں تو صرف یہ بات یہاں عرض کر رہا تھا کہ غصے کی وجہ سے، غصے کے قابو میں نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے، غصہ نہ پینے کی وجہ سے کتنے گھر ٹوٹتے ہیں. اکثر طلاقیں غصے کی وجہ سے واقع ہوتی ہیں. یہ ہے بس میرا اس وقت کا معلوم. اکثر طلاقیں. اگر اس انسان نے غصے کو قابو میں کرنا سیکھ لیا ہوتا اور اس کو صرف چند خانقاہ جانے والوں کی ضرورت نہ سمجھا ہوتا، اس کو اپنی بنیادی انسانی ضرورت سمجھا ہوتا، تو اس کا گھر نہ ٹوٹتا. بار بار میں اس درد دل کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ جو انسانی صفات ہیں، ایمانی صفات، احسانی صفات، چاہے وہ توکل ہو، چاہے وہ تقوی ہو، چاہے وہ صبر ہو، چاہے وہ شکر ہو، چاہے وہ سخاوت ہو، چاہے وہ ہمدردی ہو، چاہے وہ معاف کرنے کی عادت ہو، یہ صرف چند صوفیوں کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کی ضرورت ہے. اور یہ صرف وہ چیزیں نہیں ہیں جو قبر میں کام آئیں گی اور مرنے کے بعد کام آئیں گی اور آخرت میں کام آئیں گی. اللہ کے واسطے یہ چیزیں سمجھو کہ یہ وہ بنیادی ضرورتیں ہیں جن کی ہم کو اس دنیاوی زندگی کو کامیابی اور خوشگواری کے ساتھ گزارنے کے لیے روٹی، کپڑے اور مکان سے بھی زیادہ ضرورت ہے. یہ اتنی بنیادی ضرورت ہے. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ان صفات کو سیکھے، اپنے مزاج میں ایسی خوبیاں پیدا کریں جس سے اس کے اندر غصے کو پینے کی عادت پڑ جائے، معاف کرنے کی عادت پڑ جائے، نرم مزاج بن جائے، انتظار کرنے والا بن جائے، جلد بازی کی عادت نکل جائے، کون سے وقت میں کس بات کو کس انداز سے کہنا ہے یہ سلیقہ آ جائے.
یہ سلیقہ جب آئے گا تو پہلے آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے، اس کے بعد آپ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اس طریقے کی وجہ سے آپ اچھے شوہر بنیں گے، اچھے باپ بنیں گے، آپ اچھے بھائی بنیں گے، اچھی بہن بنیں گے، اچھی ماں بنیں گے۔ اسی طریقے کی وجہ سے کامیاب تاجر بن سکتے ہیں، اسی طریقے کی وجہ سے ایک اچھے پڑوسی بن سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے تصوف کو کچھ اس طرح پیش کیا گیا ہے یا اس طرح سمجھا گیا ہے جیسے وہ دنیاوی زندگی سے الگ، دنیا سے ہٹ کٹ جانے والوں کے لیے کوئی اعلیٰ درجے کا تکمیلی کورس ہے جو ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی بنیادی غلطی کی اصلاح ہمارے عظیم اکابر نے کی جب حضرت تھانوی یہ کہتے تھے کہ بھئی کسی کو اگر قطب بننا ہو، غوث بننا ہو، بزرگ اور ولی بننا ہو تو بھئی کہیں اور جائیں، اور آدمی بننا ہو تو میرے پاس آئیں۔ اور میں بتاؤں، یہ اشارہ تو نہیں کروں گا کہ آپ کی اکثریت، لیکن کہوں گا یہی کہ آج کل لوگوں کی اکثریت، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ لوگوں میں ہیں یا لوگوں کے باہر کی کوئی مخلوق ہے۔ لوگوں کی اکثریت سب کچھ بننا چاہتی ہے، آدمی ہی نہیں بننا چاہتی۔ سب کچھ بننا چاہتی، لیکن آدمی بننے کی طلب کسی میں ہے ہی نہیں۔ کوئی انسان بننا ہی نہیں چاہتا۔ بیسک چیزیں جو بالکل فنڈامنٹلز ہیں، بس وہ درست ہو جائیں گے، بس ختم۔ آپ اس کو جو چاہے نام دے دیجیے۔ اس غصے کی وجہ سے بہت سے انسان تجارت میں ناکام ہوتے ہیں، غصے کی وجہ سے۔ بہت سے لوگ اپنی ملازمت اور جاب میں ناکام ہوتے ہیں، غصے کی وجہ سے۔ اچھا، غصے والا ہمیشہ اپنے کو صحیح سمجھتا ہے، وہ الزام اپنی ناکامی یا پریشانی کا دوسروں کو دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ میری اس پریشانی کا سبب میرا غصہ بنا ہے۔ غصے کے نتیجے میں غیبت کا گناہ سرزد ہوتا ہے۔ غصے والا، اس کا غصہ جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس کو ایک مرتبہ غصہ نکال لینے کے بعد پھر اس کو جگالی کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ بار بار کسی نہ کسی سے تذکرہ کرے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ غصے کی وجہ سے بغض پیدا ہوتا ہے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے، اور دل میں کسی سے ناراضگی بیٹھ جاتی ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر کسی سے ناراضگی بیٹھ گئی تو ایسے انسان کی دعا شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک بہت گہری بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر ہمارے اندر تکبر، غصہ، اس جیسی چیزیں اندر پڑی رہی اور ہم اسی سب کے ساتھ خوب عبادت کرتے رہے، خوب ذکر کرتے رہے، تو اس عبادت اور ذکر سے یہ بیماریاں اور مضبوطی کے ساتھ ہمارے اندر اتر جائیں گی۔
بہت ہی اہم بات ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ اگر انسان کے اندر کوئی بیماری پڑی ہوئی ہے اور وہ بہت ہی ملٹی وٹامنس کھا رہا ہے، بہت طاقتور غذائیں کھا رہا ہے، تو وہ غذائیں اس بیماری کو طاقت پہنچائیں گی، اس انسان کو طاقت نہیں پہنچائیں گی۔ پہلے اس بیماری کا اندر سے نکلنا ضروری ہے، تب یہ طاقت پہنچانے والی غذائیں اس انسان کو طاقت پہنچا سکتی۔ بالکل اسی طرح روحانی بیماریوں کا حال ہے کہ اگر اندر بیماریاں پڑی رہیں اور ان بیماریوں کے ساتھ ہم نے بغیر کسی ماہر کے پوچھے ہوئے خوب پڑھنا پڑھانا، خوب ذکر عبادت شروع کر دی، تو خطرہ ہے اس بات کا کہ اسی عبادت اور ذکر کی وجہ سے خود ہمارے اندر وہ بیماری اور جڑ پکڑ جائے۔ غصے والا اپنے ماں باپ سے بھی ناراض رہتا ہے، اور اللہ معاف کرے بوڑھے ماں باپ اپنے جوان غصے والے بیٹے سے ہر وقت ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ ان کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ کب ہماری عزت چلی جائے گی، اس لیے بس چپ چاپ تماشا دیکھتے رہو، کچھ بولو مت۔ لوگوں کی نگاہ میں، لوگوں کے دل میں ایسے شخص کی محبت بیٹھ ہی نہیں سکتی جو اپنے غصے کو قابو میں کرنا نہ سیکھ سکا۔ ایسے لوگوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی وقت اس کے آتا ہوا دیکھ کر اکرام میں اٹھ جائیں۔ کیا خوب لکھا ہے کسی لکھنے والے نے کہ کسی کو دیکھ کر اٹھ جانا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے، سانپ کو دیکھ کر بھی تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ غصہ کسی شوہر کے اندر ہوتا ہے تو بیوی کے لیے ایک عذاب ہے، اگر یہ بیوی کے اندر ہوتا ہے تو شوہر کے لیے عذاب ہے، ماں باپ کے لیے ہوتا ہے تو بچوں کے لیے عذاب ہے، اور استاد کے اندر ہوتا ہے تو شاگردوں کے لیے مصیبت ہے۔ ایک نوجوان عالم نے مجھ سے کہا کہ جب بچپن میں ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاد ہم کو کمچیوں سے اتنی بری طرح مارتے تھے کہ میں کئی ہفتے تک کسی کروٹ پر لیٹ ہی نہیں سکتا تھا۔ ادھر بھی چوٹ، ادھر بھی چوٹ، ادھر بھی چوٹ، ادھر بھی چوٹ۔ کیا اس طرح غصے کی عالم میں غصے کی وجہ سے بچے کو مارنا یہ جائز ہے؟ دیکھو حدیث میں صاف آتا ہے کہ قیامت کے دن جانور بھی اٹھائے جائیں گے، اور جس سینگ والی بکری نے اس بکری کو سینگ ماری ہوگی، جس کے سینگیں ٹوٹی ہوئی ہوں گی یا نہیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس دن اس بے سینگ والی کو سینگ دیں گے، اور اس کو اس بات کی حکم ہوگا کہ اب تم اس کو سینگ مارو اور اس کی بدلہ لو۔ اللہ اکبر! روز محشر اگر بکریوں سے کے درمیان انصاف ہوگا تو کیا اللہ اس استاد سے بھی پوچھیں گے جس نے اپنے شاگرد کو بیجا مارا؟ یہ سب غصے کی مصیبت ہے۔ حضرت تھانوی واقعی عجیب شخصیت تھے، میں واقعی وہ عجیب و غریب انسان تھے۔ وہ کہا کرتے تھے
کہ استاد کو جب غصہ آئے تو اس وقت وہ بالکل اپنے شاگرد سے کچھ نہ کہے، اس وقت نہ مارے، اس وقت نہ ڈانٹے، بالکل خاموش ہو جائے. اس لیے کہ اس وقت اگر وہ مارے گا تو وہ اصلاح کی نیت سے نہیں مارے گا، غصے کی وجہ سے مارے گا. اس کے بعد کسی اور وقت میں اگر بہت ضروری سمجھتا ہے وہ استاد کہ یہ شاگرد یہ نہیں مانے گا جب تک کہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا نہ دی جائے، تو جس وقت بالکل غصے کی کیفیت نہ ہو اس وقت مصنوعی طور پر اپنے اوپر غصے کی کیفیت طاری کرو اور پھر اس بچے کو ڈانٹو، ہلکی سی سزا دو. چونکہ وہ مصنوعی غصہ ہوگا تو وہ زیادہ مار سکتے ہی نہیں تم اسے. پھر خود انہوں نے لکھا اپنے بارے میں کہ میرا شروع سے یہی معمول ہے، خود لکھا میرا شروع سے یہ معمول ہے کہ میں نے کبھی کسی شاگرد کو غصے کے عالم میں، غصے کی کیفیت میں نہ ڈانٹا نہ مارا. اب یہ کون کر سکتا ہے؟ وہی جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے اور قابو میں کرنا سیکھ لے. ایک صاحب بڑے دیندار، باجماعت نمازیں پڑھنے اور سنتوں کا پر عمل کے بہت پابند. ان کا معمول تھا کہ اپنی مسواک اپنے سرہانے رکھتے تھے. ایک دن وہ ذرا لیٹ ہو گئے، جلدی جلدی مسواک لیے بغیر وضو کرنے پہنچ گئے اور وضو شروع کر دیا، اور وہاں دیکھا کہ مسواک نہیں ہے تو وہیں سے پکار کر، ارے سنتی ہو، کہاں ہو، ارے بہری ہو گئی ہو. اور بیچاری بیوی جلدی سے بھاگتی ہوئی، کیا بات ہے؟ ان کا کہ وہ میری مسواک کہاں ہے؟ ان کا کہ بھئی آپ جہاں رکھتے ہیں وہیں ہوگی، مجھے کیا بولوں آپ کی مسواک کا ہے؟ تم کو اتنی خبر نہیں کہ میری مسواک کہاں ہے؟ کسی کام کی نہیں ہوتی. تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا سکھایا؟ آپ میں سے بہت سو کی آپ بیتی ہے یہ میں جانتا ہوں. اب وہ بیچاری حیران ہے کہ ایرانی جن آئے ہیں ان کے اوپر یا کون سے عامل سے ان کا علاج کراؤں. مسواک ان کی کھوئی ہے اور قصور میرے ماں باپ کا. واہ بھائی واہ بھائی. اب نماز باجماعت تو سیکھ لی، لیکن بیوی کا دل رکھنا، اس سے بات کرنے کا طریقہ نہیں. مسلمانوں مانو کہ یہ ہماری اور تمہاری غلطیاں ہی ہیں جن کی وجہ سے چوراہوں پر شریعت بدنام کی جا رہی ہے. غصے کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے، طلاقیں ہوتی، اور پھر مقدمے عدالتوں میں پہنچتے ہیں اور عدالتیں وہ فیصلہ کرتی ہیں جو ان کے مزاج کے مطابق ہوتا. نہ جھگڑا ہوتا، نہ مقدمے ہوتے، نہ مقدمے عدالتوں میں پہنچتے، نہ اس طرح اسلام بدنام ہوتا. جھگڑا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ غصہ قابو میں کرنے کا سبق سیکھا ہی نہیں تھا. اب بتاؤ بنیادی غلطی کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ کوئی سیاسی پارٹی آ کر ہمارے گھروں میں لڑائی پیدا کرتی اور وہ زبردستی ہمارا مقدمہ لے جاتی ہے. ہم ہیں، ہمیں ماننا چاہیے. اور ہماری غلطیاں اور ہماری غفلت اب کہاں تک پہنچ رہی ہے کہ ہماری وجہ سے اسلام کس بری طرح بدنام ہو رہا ہے. بھائی اگر کوئی طاق میں ہے کہ اسے کوئی موقع ملے اور وہ شریعت کو بدنام کرے
تو پھر عقل مندی یہ ہے کہ اس کو موقع نہ دیا جائے. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ نہ، موقع ہم خوب دیں گے، وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. وہ تو فائدہ اٹھائیں گے اس موقع سے، ان کی جو زندگی کا مقصد ہے. لیکن ہم موقع دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے غصے کو قابو میں کرنا سیکھا نہیں. ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ملفوظ پڑھا میں نے رات میں، اللہ اکبر، کئی گھنٹے کے لیے میری نیند اڑ گئی، بلکہ پتہ نہیں کیا کیفیت رہی جو ابھی تک میں اس سے نکلا نہیں. انہوں نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا کہ جس شخص میں غصے کا مزاج غالب ہوگا، وہ مرد ہو یا عورت، اس کا حشر قیامت کے دن کتوں کی شکل میں ہوگا. اور جس شخص پر شہوت کا، سیکس کا، جنسی خواہش کا غلبہ ہوگا اور وہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہے گا، اس کا حشر قیامت کے دن خنزیر کی شکل میں ہوگا. ہمیں بہت ایک زندگی کو بہت سیکھ کر گزارنا چاہیے. بغیر سیکھے گزارنے کی چیز یہ زندگی نہیں ہے. معمولی سا کام بھی سیکھے بغیر کرنا ٹھیک نہیں ہے. ایک پوری زندگی گزارنا جس میں اتنے مراحل ہوں، جس میں اتنے چیلنجز ہوں، جس میں اتنی مشکل سے مشکل حالات سامنے آتے ہوں. 24 گھنٹے میں انسان کو کتنی مختلف قسم کی سچویشن کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو ہر سچویشن الگ نفسیاتی کیفیت چاہتی ہے. ہر صورتحال جس سے ہم گزرتے ہیں زندگی میں، اس کو ٹھیک سے گزارنے کے لیے ایک الگ قسم کی نفسیاتی کیفیت چاہیے. جیسے کسی وقت خوشی کی کیفیت ہو، کوئی کامیابی کی کیفیت ہو، اس وقت ایک کیفیت چاہیے، ایک نفسیاتی کیفیت ایسی جس میں انسان خوش بھی ہو، لیکن خوشی میں گھمنڈ اور غرور نہ آ جائے. وہ ہوا میں اڑنے نہ لگے، بڑے بڑے بول نہ بولنے لگے. اس خوشی کے پیریڈ میں، خوشی کے وقفے میں دل کے اندر ایک معتدل کیفیت ہونی چاہیے. اسی کو کہتے ہیں. وہ چیز پیدا کیسے ہوتی ہے؟ وہ پیدا ہوتی ہے ایسے کہ جب کہ انسان اپنے مزاج کو شکر کے سانچے میں ڈال دے. جب انسان کوئی نعمت مل رہی ہوتی، کوئی خوشی مل رہی ہوتی، اور اس وقت وہ یہ یاد کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، یہ نعمت آپ نے مجھ کو دی. تو جب انسان یہ یاد کر رہا ہوگا کہ آپ نے مجھ کو یہ نعمت دی ہے، تو وہ بڑے بول بولے گا، وہ اونچے اونچے دعوے کرے گا. ہاں، نعمت کو استعمال کرے گا، اس کا ذائقہ چکھے گا، اس کا مزہ لے گا، انجوائے کرے گا، مگر اس کے دل میں ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ نعمت کوئی میری کوئی کمائی تھوڑی ہے، یہ تو میرے اللہ نے، اور یہ بھی ایک امتحان ہے. تو ایک معتدل نفسیاتی کیفیت اس کو اس وقت نصیب ہوگی. ایسے ہی جب کوئی پریشانی ہو، کوئی صدمہ، کوئی غم، تو اس وقت بھی ایک نفسیاتی کیفیت چاہیے اس سے گزرنے کے لیے.
اگر وہ معتدل نفسیاتی کیفیت اس کو مل گئی، اسی معتدل نفسیاتی کیفیت کا نام ہے صبر. کہ انسان اس پریشانی، بیماری، صدمے، رنج و غم کے دور میں مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، اپنے رب سے ناراض نہ ہو، اپنی قسمت کو کوس نہ رہا ہو، بلکہ وہ بڑی ہمت کے ساتھ اس کو برداشت کر رہا ہو، اس سے نکلنے کی کوششیں کر رہا ہو، اور بڑی امید اس کے دل میں ہو کہ میں نکل جاؤں گا، اور یہ سمجھے کہ میرے رب نے میری کیفیت کو دیکھنے کے لیے یہ پریشانی بھیجی ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے، مجھے دکھانا چاہتا ہے کہ تم اپنے دل کی کیفیت کو جھانک کر دیکھو. وہ تو ہر حال میں میرے دل کے حال جانتا ہے. اسے پریشانی اور خوشی، نعمت اور صدمہ بھیجنے کی، میرے اوپر بھیجنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرے دل کا حال جاننا چاہتا ہے. میرے دل کا حال تو اس کو پتہ ہی ہے، لیکن وہ مجھے دکھانا چاہتا ہے کہ ذرا اپنا دل دیکھ لو. اس بیماری، اس رنج، اس غم، اس صدمے کی کیفیت میں تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، تم خود دیکھ لو. لیکن کیا ہم دیکھتے ہیں؟ کیا ہم کو اس بات کا سلیقہ ہے کہ کوئی خوشی یا کوئی غم، یہ تو دراصل اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ ہم کو ہماری دل کی کیفیت کا احساس ہو جائے، اور اس میں کچھ اگر ہم کو کمی لگے تو اس کو ٹھیک کرنے میں ہم لگ جائیں. یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا اوپر سے گزر رہی ہیں؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے. کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیوں بھائی؟ اب میں پوچھوں گا. کھڑا کر کے پوچھوں یا ایسے ہی؟ چاہے جتنا سر جھکاؤ، میں دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر و کبیرہ. ہم پر آنے والا ہر حال، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، بہت اہم بات ہے. ہم پر آنے والی ہر حالت، ہم پر آنے والے تمام حالات، یہ ہماری اصلاح کے لیے ہمارے شفیق پروردگار کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں. ایک پلاننگ ہے اس کی، جو حکیم حمید ہے، جو بہت پیار کرتا ہے اپنے بچوں سے، اپنے بندوں سے، بہت پیار. اب وہ کسی کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے میں شکر کی کمی ہے، تو جانتے ہو کیا کرتا ہے وہ؟ پہلے شروع میں کیا کرتا ہے؟ کیا وہ نعمتیں چھین لیتا ہے؟ وہ اور کوئی نئی نعمت اور خوشی بھیجتا ہے، اور اس وقت اس سے انتظار ہوتا ہے بغیر مداخلت کے کہ شاید میرا یہ بندہ اب نئی نعمت پا کر اپنے دل کو کی کیفیت کو فوراً ٹٹولے کہ اس نعمت کو پا کر میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا یا نہیں. اور اگر وہ یہ دیکھے کہ میں اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو وہ بلا تاخیر بھاگے اور کسی ماہر سے پوچھے
کہ ایک بیماری آج میں نے اپنی پکڑی ہے کہ نعمت ملنے کے باوجود میرا دل شکر کے جذبے کے ساتھ اب میں اپنے شفیق پروردگار کی طرف میرا دل متوجہ نہیں ہوا. برائے مہربانی اس کا علاج بتا دیجیے. اور اگر رب نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے تو کچھ سوچا ہی نہیں، اپنے دل کو دیکھا ہی نہیں، تو بھی عجیب ہے وہ رب سوچتا اچھا میں تھوڑے دن کے بعد ایک نعمت پھر دے کے دیکھوں گا، شاید تب اس کو دھیان ہو جائے. وہ جلدی ناراض نہیں ہوتا، وہ جلدی سزا نہیں دیتا. تو جس قسم کی ہماری کمزوری ہوتی ہے اس کی اصلاح کے لیے جس قسم کا حال ہمارے لیے مفید ہوتا ہے وہ شفیق پروردگار ہماری اصلاح کی غرض سے اسی طرح کا حال ہمارے لیے بھیجتا ہے. اب جو حال جس پر بھی آ رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ حال میرے رب نے میری اصلاح کے لیے بھیجا ہے. وہ اس حال سے پریشان نہ ہو، ناراض نہ ہو، مایوس بھی نہ ہو. اکثر لوگ آج کل ایسے مزاج کے بن گئے ہیں کہ ذرا سی پریشانی، کاروباری تنگی، کوئی اور الجھن آتی ہے تو بالکل پریشان ہو جاتے اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو حال ہے یہ کس نے بھیجا ہے. آپ بتاؤ، کیا اللہ کے بھیجے بغیر کسی پر کوئی حال آ سکتا ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ اپنے بندوں کو تکلیف میں دیکھ کر اللہ کو مزہ آتا ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ بے رحم ہے؟ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے؟ کیا بات ہے. تو حال جو بھی بھیجا ہے اس نے وہ اپنے رحم کی وجہ سے بھیجا ہے. اب ہم نہیں کر پاتے اس حال کا صحیح استعمال، اس حال کے بھیجنے کا صحیح مقصد سمجھ نہیں پاتے، اور اس کی وجہ سے مدتوں ان حالات میں ہم پریشان ہیں. اگر ہم سیکھ لیں یہ چیزیں تو زندگی کا ہر حال ہم کو لذیذ لگنے لگے. زندگی کا ہر حال ایسا صاف لگنے لگے کہ یہ میرے رب نے بھیجا. یہ خالی شاعری نہیں ہے کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، کہ تیری ہی بھیجی ہوئی چیز. یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کیفیت ہے. اور جب انسان کو یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ مزیدار زندگی گزارتا ہے. ہر حال میں راضی، ایک عجیب سرور، اطمینان کی کیفیت اس کے دل کو نصیب ہوتی ہے. اور یہ سیکھنے جانے والی چیز ہے. عمر پوری گزر جائے اور سیکھنے ہی میں گزر جائے تب بھی ہم کامیاب ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا بہت آسان علاج بتایا. بہت سے لوگ بہت دیر سے انتظار میں ہوں گے کہ یہ تو آج سن لیا کہ غصے کی کتنے نقصانات ہیں، لیکن جلدی سے یہ بھی تو بتایا جائے کہ آخر اس کا علاج کیا. کیا عجیب معالج تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت. جب بھی غصہ تم میں سے کسی کو آئے تو بس چپ ہو جایا کرے، خاموش ہو جایا کرے.
بہت مشکل علاج ہے. غصے کے وقت میں بہت بڑبڑانے کا دل چاہتا ہے، چیخنے، چلانے، ڈانٹنے، اور آپ فرمائے چپ. اچھا، خاموش ہو جانے کے فوراً بعد غصہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کوئی صاحب پوچھے کہ کتنے گھنٹے خاموش ہیں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بنو اسرائیل کے رشتے دار، گائے کیسی ہوگی. ان سے جواب میں عرض ہے کہ آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ پہلے خاموش ہو کر دیکھیں تو. آپ ابھی تک غصے کی حالت میں کبھی خاموش ہوئے ہی نہیں ہیں، اس لیے پوچھ رہے ہیں. ورنہ خاموش ہو کر تو دیکھیے آپ غصے کے وقت میں، اور غصے کے وقت میں آپ خاموش ہوں گے تو آپ یقین مانیں چند سیکنڈ کے اندر غصہ نہیں چھپانا شروع. تھوڑی دیر کے بعد آپ جب بولیں گے تو آپ اب وہ غصے والی بات نہیں کریں، عقل والی بات کریں. تو غصہ جنون کے اقسام میں سے ایک قسم ہے. اس لیے جب غصہ انسان کو آتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے. تو جب غصہ ختم ہوتا ہے تب عقل واپس بیدار ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میرا غصہ بہت بے قابو ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت تھانوی نے اپنے ہی دور کے کسی بزرگ کا نام بتایا، کہا ان کے پاس چلے جاؤ اور کچھ دن قیام کرو. وہ وہاں سے واپس آئے، حضرت نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا ختم ہو گیا غصہ، بہت قابو میں آ گیا. کیسے؟ کہ میں خود حیران ہوں. کیسے؟ نہ میں نے ان سے غصے کا علاج پوچھا، نہ انہوں نے مجھے کچھ غصے کا علاج بتایا. اور عام طور پر لوگ وظیفے پوچھتے، کچھ نہیں. لیکن بس میں ان کے ساتھ رہا، آپ نے کہا تھا، بس میں ان کو دیکھتا تھا کہ کیسے کیسے لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور کیسے کیسے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے غصہ آ جاتا تھا. لیکن وہ بالکل بہت ہی سمجھداری سے جواب دیتے تھے. تو ان کو دیکھ دیکھ کر میرے اندر برداشت کرنے کی طاقت آ گئی. یہ کہاں تلاش کا مزاج کہاں رہ گیا؟ کہاں مزاج رہ گیا؟ کسی کو بتایا جائے آج، اول تو کسی میں طلب ہی نہیں پیدا ہوتی، اور کسی کو بتایا جائے کہ فلاں جگہ جاؤ، کون جائے گا؟ جب کسی انسان کے اندر ایک جذبہ، ایک دھن، ایک فکر ہوتی ہے کہ اس برائی کو میں اپنے اندر سے نکال کر رہوں گا، چاہے مجھے جو بھی کرنا پڑے، تو اس کی طلب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بڑی آسان کر دیتے ہیں اس کی تمنا کو پورا کرنا. ایک ترکیب اور ہے، اپنی سوچ کو مثبت بنائیں. دیکھیے کسی چیز پر بھی آپ دیکھیں تو دو اینگل سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ایک پازیٹو، ایک نیگیٹو، ایک مثبت، ایک منفی. اگر بعض لوگوں کا مزاج ہے کہ ان کی نگاہ نیگیٹو ہی پڑتی ہے، مثبت پڑتی ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کو بہت جلدی غصہ آتا ہے. اس لیے کہ وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان کو نہیں نظر آتا، اور جو نہیں دیکھنا چاہتے کمبخت وہی بار بار نظر آتا. اتنی اونچی امیدیں قائم کر لیتے ہیں لوگ
کہ وہ امیدیں جب پوری نہیں ہوتی تو وہ بھی ایک سبب بنتا ہے غصہ آنے کا۔ اب شوہر صاحب شام کو گھر کی طرف واپس چلے، اب راستے میں وہ سوچ رہے ہیں، امیدیں لگائے ہیں کہ میں جو وہ دروازے کے قریب پہنچ کر بلکہ سڑک پر سے گاڑی کا ہارن بجاؤں گا تو میری بیوی بھاگتی ہوئی دروازے پر آ جائے، اور جہاں میں نے بیل بٹن پر ہاتھ رکھا اور افتح سمسم دروازہ کھل جائے گا، اور ملکہ کلوپترا یا حور العین بنی ہوئی میری بیوی دروازے پر کھڑی ہو، اور پھر میں گھر جاؤں گا تو شاہ جہاں کی طرح میرے جوتے اور موزے اتارے جائیں، باندھی ہوگی باندھی کنیز، اور وہ حیدرآبادی انداز سے جھک کر فرشی سلام کرے گی، اور اس کے بعد میں جا کر وہاں بیٹھوں گا تو نئے نئے قسم کے کھانے جو جنتیوں کو بھی شاید نہ ملے وہ مجھے ملیں گے۔ اب پہنچے ان امیدوں میں، ہوا کیا؟ ایک بار گھنٹی بجا رہے، دو بار گھنٹی، لیس ہناک داع ولا مجیب، کچھ سننے والے ہی نہیں۔ اب غصہ آنا چاہیے، کیا کر رہی ہے یہ؟ سو رہی ہوگی، ٹی وی دیکھ رہی ہوگی، نہیں 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 نہیں، یہ کسی سے بات کر رہی ہوگی۔ پکنا شروع۔ اب اس کے بعد بڑی مشکل سے دروازہ کھلا تو میری کچیلی بیچاری، کپڑے بھی خراب، بال بھی بالکل بکھرے ہوئے، اور کھڑی ہے سامنے، دیکھتے ہی الجھن ہو گئی، موڈ خراب ہو گیا۔ اندر گھسے، چلو کسی طرح کمرے میں پہنچے، کپڑے بدلے، کھانا، بھئی آج دیر ہو گئی، وہ منا بہت رو رہا تھا، پریشان تھا، اور دیر ہو گئی، تھوڑا انتظار کیجئے، میں کھانا پکا۔ موڈ خراب۔ بھائی آسمان سے اتر کر زمین پر آ جائیے، شادی سے پہلے آسمانوں پر رہنا جائز تھا۔ اب اتر آئے، وہ جو منا ہے وہ اپنے گھر سے تو لے کر نہیں آئی تھی، اب کہیں ناراض ہو رہے ہیں، کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ کیا سمجھائیں بھائی؟ جس امت کا نبی کا عالم یہ ہو کہ اس سے بڑھ کر اس کسی کے کندھے پر ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ نہیں تھا، اس کے باوجود وہ گھر میں آتا تھا تو وہ بیوی کے ساتھ کام میں لگ جاتا تھا، ہاتھ بٹاتا تھا۔ کیا اخلاق تھے! جب شوہر خود آفر کرے گا تو بیوی کہے گی بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ بیٹھیے، یہ میرا کام ہے۔ بہت یہ سب چیزیں وہ ہیں جو سیکھنے کی ہیں عزیزو، اور یہ ہے دین۔ ہر مجلس میں میں یہ بات کہتا ہوں کہ دین کیا ہے یہی نہیں معلوم۔ ہم پتہ نہیں کس چیز کو دین سمجھ رہے ہیں۔ سوچ کو مثبت بنائیں۔ ہر انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ خامیاں ہوتی ہیں۔ مشکل کیا ہے؟ انسان کو جس کی تربیت نہ ہوئی ہو اس کو اپنی صرف خوبیاں نظر آتی ہیں اور دوسرے کی صرف خرابیاں اور خامیاں نظر آتی ہیں۔ کبھی آپ اپنی بیوی کو بھی تو اجازت دیجئے کہ وہ آپ کی خامیوں پر ایک مختصر سی گفتگو کرے۔ اوہ یہ آج میں نے کیا کہہ دیا؟ اقتربت الساعہ۔ کبھی ایک بار اجازت دی۔
حالانکہ وہ اگر سمجھدار ہے تو بھروسہ نہیں کرے گی، وہ کبھی آپ کی خامیاں نہیں بتائے گی، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کا انجام پھر کیا ہوگا۔ کبھی اس سے پوچھیے کہ میرے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنی واقعی اصلاح چاہتے ہیں وہ اپنے قریبی لوگوں سے بار بار پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے شاگردوں اور اپنی اولادوں سے پوچھتے ہیں اور اپنی بیویوں سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو تم سے زیادہ قریب سے مجھے دیکھنے والا اس آسمان کے نیچے کوئی نہیں، میری اصل حقیقت سے سب سے زیادہ تم واقف۔ خدا کے واسطے بہت بڑا احسان ہوگا کہ وہ کمیاں جو میں خود اپنے اندر نہیں دیکھ پا رہا ہوں اور تم دیکھ رہی ہو مجھے بتاؤ، تاکہ میں ان کمیوں کو دور کر سکوں۔ کہاں یہ سوچ ہے؟ کہاں یہ سوچ ہے؟ اکثر سوچ یہی ہے کہ خرابیاں بس تم میں ہیں، میرے اندر کوئی خرابی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ایک بات فرمائی تھی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ دیکھو تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، لباس، اور تم ان کے لیے لباس۔ پہلے کہا ہن لباس لکم، یعنی لباس کا کام ہوتا ہے عیبوں کو چھپانا اور بدن کو خوبصورت انداز سے پیش کرنا، یہ لباس کا کام ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، لباس کے دو کام، ایک تو چھپائے جانے والی چیزوں کو چھپانا، اور صرف یہ کام لباس کا نہیں ہے بلکہ لباس سے انسان خوش منظر نظر آتا ہے، لباس کے بغیر انسان نہیں اچھا لگتا۔ تو فرمایا بیویوں تم ان کے لیے لباس ہو، کیا مطلب؟ ان کے اندر جو کمزوریاں ہوں تمہیں ان کو چھپائے رکھنا ہے زندگی بھر، کبھی ظاہر نہیں کرنا، کسی کے سامنے صرف تعریف کرنی ہے، کبھی ظاہر نہیں کرنا اپنے میکے میں، اپنی ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، کبھی نہیں کہنا کہ میرے شوہر میں یہ خرابی ہے، یہ کمزوری۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو یہ مثبت سوچ جب بندے کی تبھی یہ سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا طلاق سے روکنے کے لیے کہ طلاق کی نوبت نہ آئے، ایک بار رشتہ بنے تو بس مرتے دم تک رشتہ قائم رہے۔ یہاں تک فرما دیا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ دیکھو اگر تم کو تمہاری بیوی کسی وجہ سے بالکل پسند نہیں ہے، ناپسند ہے، تب بھی رشتے کو باقی رکھنا، نباہ کرتے رہنا، اس کے صلے میں اللہ کوئی بڑا خیر تم کو عطا کرتے۔ کیا عجیب و غریب قرآن کا مزاج ہے۔ اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جس شریعت نے گھریلو زندگی کو اتنا خوشگوار بنایا ہو اور میاں بیوی کے تعلقات کو حسین رکھنے کی اتنی تدبیریں بتائی ہوں، وہ شریعت بدنام کی جا رہی ہے۔ اور کاش کہ صرف دشمنوں کی سازشیں ہی ہوتی، ہماری آپ کی کوئی غلطیاں نہ ہوتی۔ لیکن میں یہ کہنے کو ماننے کو بالکل تیار نہیں،
بالکل تیار نہیں کہ ہماری غلطیاں نہیں ہیں. مسلمانوں کا مزاج ہے کہ جب حکومت یا کسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولا جاتا ہے تو مسلمان بہت خوش ہوتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. ابھی میں ایک ایسے جلسے سے آیا ہوں جہاں لاکھوں کا مجمع تھا اور ماشاءاللہ مسلمانوں کے مقررین، ان کے پھیپھڑے، ان کے حلق، ان کی آوازیں، ان کا زور خطابت اور مجمع کو دیکھ کر ان کی کیفیت، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہی مقرر ملک کے نظام کو تقریر ختم کرنے سے پہلے پلٹ دے گا. جوشی تقریر اور مجمع اچھل رہا ہے، تالیاں بجا رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے، کود رہا ہے. گھنٹوں کے بعد آخر میں مجھے کچھ کہنے کے لیے کہا گیا تو میں نے کہا کہ بھئی میں آپ سب کو ایک خوشخبری سناتا ہوں، اور یہ کہہ کے میں رک گیا، چپ ہو گیا. اب مجمع سب انتظار میں کہ شاید یہ خوشخبری سنا جائیں کہ دلی کی سرکار پلٹ گئی. میں نے کہا خوشخبری یہ ہے کہ کافی دیر سے آپ لوگ اچھل رہے تھے، کود رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، بہت تھک گئے ہوں گے. اب میں آپ کو آرام دوں گا، کوئی زحمت آپ کو نہیں ہوگی. انشاءاللہ میں کوئی بات ایسی نہیں کروں گا کہ آپ کو اچھلنے کی زحمت ہو، کودنے کی زحمت ہو، تالی بجانے کی تکلیف برداشت ہو. اب سب خاموش ہو گئے. اور پھر جو میں نے کہنا شروع کیا کہ بہت ہو گیا لعن طعن بھارت سرکار. میں پوچھتا ہوں بھارت سرکار کا کون سا قانون ہے جو آپ کو اپنے بیٹوں کی شادیوں میں جہیزوں کے لین دین پر مجبور کرتا ہے؟ کون سا قانون؟ اب سب چپ. اچھلنا کودنا تو دور کی بات ہے، زمین کے اندر گڈھے تلاش کیے جانے لگے. کون سا قانون ہے بھارت سرکار کا کہ جو آپ کو جو فضول خرچیاں کراتا ہے، آپ کی شادیوں میں ڈسکو ڈانس کراتا ہے؟ کون سا قانون ہے کہ جو آپ کے غریبوں کی لڑکیاں شادیوں کے انتظار میں بوڑھی ہو جاتی ہیں؟ کون سا قانون ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے پیسے کو اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم پر خرچ نہیں کرتے؟ کون سا قانون ہے جس کی وجہ سے آپ کے نوجوان رات میں 2 بجے سے پہلے گھر واپس نہیں آتے؟ آپ کے نوجوان سڑکوں پر بیٹھے رہتے ہیں، موبائل پر باتیں کرتے رہتے ہیں، 2 4 لڑکوں کے گروپ بیٹھے رہتے ہیں. کون سا قانون ہے؟ کتنا آسان ہے سرکار کو گالیاں دینا اور کتنا مشکل ہے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا. علماء کی دوہری ذمہ داری ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں وقت کی ظالم حکومت کے سامنے سچ بولنا، ڈٹ جانا، مظلوموں کو ان کو حقوق دلانا، انصاف کو قائم کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. لیکن علماء کی ذمہ داری اپنے گھر کو ٹھیک کرنا بھی ہے. علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت عوام کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں. میں علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ رٹے رٹائی تقریروں سے کام نہیں چلے گا. امت کو جس طرح کی غذا کی ضرورت ہے اس طرح کی غذا دینا سیکھیے. ہمیں بالکل تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے اکثر مرد اپنی بیویوں کے ساتھ شریعت اسلامی کے حسین بتائے ہوئے نظام کے مطابق معاملہ نہیں کرتے. اور ہماری بہت سی بچیاں اور بیٹیاں بھی
اپنے شوہروں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتی جو شریعت ان کو سکھاتی. بالکل اعتراف کرنا. عجیب بات ہے، ہم تقابل کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی مناسب جگہ پر وہ تقابل بھی پیش کیا جانا غلط نہیں ہے. ہم تقابل پیش کرنے لگتے ہیں کہ فلاں سماج میں اتنی طلاقیں ہوتی ہیں، ہمارے سماج میں اس سے کم طلاقیں ہوتی ہیں. لیکن جتنی طلاقیں ہمارے سماج میں ہو رہی ہیں، کیا وہ شریعت کے مطابق ہے؟ یہ کہنا کہ فلاں سماج میں اتنی اور ہمارے سماج میں کم، ٹھیک ہے، کسی مناسب موقع پر بالکل ہو سکتا ہے کہ کہا جائے، لیکن اندرون خانہ اس سے یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ ہمارے سماج میں کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں. سفید کپڑے پر چھوٹا سا دھبا بھی دور سے نظر آتا ہے. دنیا کی قومیں اگر مسلمانوں کو طعنہ دے رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر، ان کے تحت شعور میں ایک چھپا ہوا یہ اعتراف شامل ہے کہ مسلمانوں، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی. ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی. اس لیے غصے کو مرکزی مضمون بنا کر اس کے ارد گرد 2-4 اشارے میں نے کیے ہیں. اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھیں کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھنا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے. یاد رکھیں، ہر ایک میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں اور ہر ایک میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر کریں، کمزوریوں کو ذرا برداشت کریں، نظر انداز کریں، اور بہت سلیقے کے ساتھ ان کمزوریوں کو کم کرنے یا دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ضروری بات نہ بتائی ہو، یہ کوئی بے خبر ہی کہہ سکتا ہے. آپ نے یہ صاف کہہ دیا کہ دیکھو، اپنی بیویوں کی کمزوریوں کی اصلاح میں سختی اور جلد بازی سے کام مت لینا. صبر سے، انتظار سے، آہستہ آہستہ ان کو سمجھا بجھا کر دور کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ وہ ٹوٹ تو جائیں گی مگر بدلیں گی نہیں. ایک عجیب مزاج اللہ نے عورت کے اندر رکھا جو اس کی بہت بڑی خوبی بھی ہے اور بہت بڑی کمزوری بھی ہے. عجیب مزاج، عجیب و غریب چیز ہے. کسی قسم کی تربیت لیے بغیر ہم نکاح کر لیتے ہیں، گھر بسا لیتے ہیں، اور شادی سے پہلے ایک بھی سبق نہیں لیتے کہ بھئی اب ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، اس کو کامیابی اور خوشگواری کے ساتھ گزارنے کے طریقے کیا ہیں. کوئی نہیں پوچھتا. بہت تیاریاں ہوتی ہیں شادی کی، مگر اس لائن کی تیاری نہیں ہوتی. ایک بہت حسین سا خواب لڑکی بھی دیکھتی ہے اور بہت حسین خواب لڑکا بھی دیکھتا ہے. ایک طرف عشق ہوتا ہے، ایک طرف حسن ہوتا ہے، اور صاحبزادے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہو جائے شادی، پھر تو جنت الفردوس کا مزہ آئے گا، سارے مسئلے ختم، پریشانیاں ختم، مزہ آئے گا. اور وہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ واہ شاءاللہ ممتاز محل بنوں گی، ممتاز کیا ہوگا، یہ ہوگا. یہ بھی اللہ میاں نے مصلحتاً ذرا کچھ ادھر رکھ دیا، کچھ ادھر رکھ دیا،
کیونکہ ان دونوں کو پہلے سے اگر اندازہ ہو جائے کہ بعد میں کیا ہوگا تو کوئی بھی شادی کرنے کی غلطی نہ کرے. دیکھو جتنے لوگ ہنسے ہیں نا یہ سب تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا. میں آپ کی تصدیق کا شکریہ ادا. لیتنی لو استقبلت ما استدبرت، جو میرا حشر بعد میں ہوا اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا. بہت بڑا مسئلہ ہے غصے کو قابو میں کرنا، بہت بڑا مسئلہ. یہ ایک چیز اگر ہمارے اندر آ جائے کہ ہم غصے کو قابو میں کرنا سیکھ لیں تو انشاءاللہ زندگی کے بہت سے پریشانیوں سے ہم بچ جائیں. اور اس لیے میں نے اس کو اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کوئی مسائل تصوف نہیں ہے، یہ بنیادی ضروریات میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. یہ زندگی ہمیشہ نرم اور گرم، کھٹی اور میٹھی دونوں قسم کے تجربوں سے مشترک ہے. ملی جلی زندگی ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو ایسی زندگی ملے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، غم نہ ہو. کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کی مرضی کے خلاف. ایسا ہو ہی نہیں. جس جگہ پر ایسی نعمتیں اور ایسی زندگی ملے گی اس جگہ کا نام جنت ہے. دنیا میں یہ ممکن نہیں. انہیں گلہ ہے کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہیں. انہیں گلہ ہے کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ کانٹوں کے ساتھ پھول بھی ہیں. یہ ذہن بنا لو، یہ ذہن بنا لو کہ کانٹوں کے ساتھ پھول بھی ہیں. یہ مت ذہن بناؤ کہ پھول کے ساتھ کانٹے ہیں. مثبت سوچ اسی کو کہتے ہیں، پازیٹو سوچ. بہت خوش نصیب ہے وہ انسان اپنی گھریلو زندگی میں بھی، اپنی معاشرتی زندگی میں بھی، اپنی قومی زندگی میں بھی جس کی سوچ مثبت ہو. اس کے بڑے زبردست فائدے ہیں. انسان نہایت منفی قسم کے حالات میں بھی مثبت امکانات دیکھ لیتا ہے اور کبھی گھبراتا نہیں، مایوس نہیں ہوتا، پینک میں نہیں آتا، بلکہ بہت سمجھداری کے ساتھ حالات کا اور چیلنجز کا مقابلہ کرتا. اللہ تعالی ان باتوں کو ایک ضروری نصیحتیں، زندگی کی انتہائی بنیادی ضروریات سمجھ کر سننے اور ان کے تقاضوں پر قدم اٹھانے کی توفیق. اللہ اکبر کبیرہ. آج کی یہ مجلس یہاں میری حاضری کے اعتبار سے 2 مہینے کے بعد ہوئی ہے. گزشتہ مہینے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے سراپا گناہ اور سراپا امراض اپنے اس بندے کو عجیب و غریب اچانک طریقے پر اپنے در کی حاضری اور اپنے محبوب کے قدموں پر پہنچا دیا تھا. اور وہیں سے بیٹھ کر کچھ معروضات پیش کرنے کی بھی سعادت مجھے ملی تھی. بہت سے لوگوں نے اس کو یہاں بیٹھ کر سنا اور بہت سے لوگوں نے
دنیا کے مختلف مقامات پر سنا۔ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جس طرح دوری دنیا سے میسیجز آئے، پیغامات آئے کہ اللہ نے اپنے بندوں اور بندیوں کو اس گفتگو سے بہت نفع پہنچا۔ تمام تر خیر اور ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ بہت سے حضرات جو کئی مہینے سے سلسلے میں داخل ہونا چاہ رہے تھے اور بار بار آ رہے تھے، وہ اس وقت بھی یہاں ان میں سے بڑی تعداد موجود ہے، اور ہمارے مدرسے کے بعض عزیز طلباء نوجوان انہوں نے بھی مجھ سے پچھلے 2-3 دن سے بار بار یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ بھی توبہ کے کلمات، بیعت کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں اور سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اور آج صبح سے ہی اب تک میرے پاس جو پیغام آئے اس سے اور زیادہ اس بات کا پتہ چلا کہ مختلف ملکوں میں آج کی اس مجلس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں شاید لوگ ہیں جو انتظار میں ہیں۔ اس لیے میں دعا سے پہلے اس وقت توبہ کے کلمات پہلے پڑھاتا ہوں۔ آپ سب سے میری دست بستہ گزارش ہے کہ سچے دل سے توبہ کی نیت کر لیجیے، اور بہت شرمندہ کیفیت کے ساتھ دل میں اللہ سے اب تک کی تمام چھوٹے اور بڑے گناہ، اور ہر گناہ تو بڑا ہوتا ہے، کون سا گناہ ہے جسے ہم چھوٹا کہہ سکتے، اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے عہد کیجیے۔ اللہ سے چپکے اس وقت وعدہ کیجیے کہ اللہ اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، لیکن اللہ آپ کی مدد چاہیے، آپ کا سہارا چاہیے۔ ہم اپنے بلبوتے پر اس وعدے پر قائم نہیں رہ پائیں۔ سچے دل سے توبہ اور بیعت کی نیت سے وہ کلمات سنیے جو میں پڑھوں، اور پھر ان کلمات کو دہرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اللہ تعالی
قبول فرما لے اور اس عہد پر قائم رہنا ہم سب کے لیے آسان کر۔ عزیزو، صبح اور شام اللہ کے ذکر کے لیے الگ بیٹھ جانا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، یہ صبح شام کا جو عمل جو ہوتا ہے یہ ایک تاثیر رکھتا ہے اپنے اندر۔ جب کوئی بندہ صبح شام معمولات کی پابندی کرتا ہے یا کوئی اللہ کی بندی معمولات کی پابندی کرتی ہے تو سب سے پہلا تو فائدہ اس کو یہ پہنچتا ہے کہ گناہوں سے نفرت پیدا ہونے لگتی اور گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا۔ شیطان اس بات کی بہت کوشش کرتا ہے کہ معمولات کی پابندی نہ ہو۔ اللہ سے ہم کو روزانہ مدد مانگنی ہے کہ ہم مرتے دم تک معمولات کی پابندی کر سکیں۔ سب سے پہلا معمول ہے روزانہ صبح و شام اپنے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کلمے کے ذریعے 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام۔ ہمارے طلباء جو ہیں ان کے لیے 1 تسبیح صبح اور 1 تسبیح شام۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ والا درود شریف، اس کی بھی 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام۔ جو مدرسوں کے طلباء ہیں ان کے لیے 1 ہی تسبیح صبح 1 ہی تسبیح شام درود شریف، اور قرآن مجید کی تلاوت، 1 پارہ قرآن کی تلاوت۔ اور چوتھا مراقبہ، عجیب تاثیر رکھی ہے اللہ نے اس ذکر قلبی میں، جس کا حکم اللہ نے خود قرآن میں دیا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کے دونوں طریقے بتائے۔ ایک وہ ہے جو ذکر قلبی ہوتا ہے، جس میں زبان سے ذکر نہیں ہوتا، دل سے اللہ کی یاد کی مشق ہوتی، اور دوسرا ہے ہلکی آواز سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اس لیے مراقبہ جو ہے یہ دراصل ذکر قلبی کی مشقنا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان تینوں معمولات سے فارغ ہو کر جب بیٹھے تو پہلے اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجیے۔ 2 منٹ 3 منٹ اللہ سے یہ دعا مانگیں۔ اس کے بعد فوراً یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے۔ گردن کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں اور دماغ کی پوری توجہ اپنے دل کی جگہ پر لگا کر یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی تمام ظلمتیں دور ہو رہی ہیں اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، صرف تصور کرنا ہے کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اور میں دل کے کانوں سے سن رہا ہوں۔ کر کے دیکھیے گا، چند دن میں انشاءاللہ دل کے مقام سے ایک عجیب طرح کا حرکت، ایک وائبریشن آپ کو محسوس ہوگا اور صاف لگے گا کہ ہمارا دل اللہ اللہ کہنے لگا۔ یہ طائر لاہوتی ہے، یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے، لطیف ہے قلب، ایک عجیب و غریب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ہم ذکر کے ذریعے سے اسے بیدار کرتے ہیں تو مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل سے اللہ اللہ کی آواز آنے لگتی ہے۔ پھر انسان کو گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور ذہن اس کا گناہوں کی طرف جا ہی نہیں پاتا۔
اللہ ہم کو بھی ایسا خوش نصیب بنا دے، ہم کو بھی ایسی زندگی گزروا دے جس میں ہم گناہوں کے خیالات سے بھی محفوظ ہو جائیں۔ بس اس کے بعد دعا ہوگی۔ لیکن دیکھیے، ایک آپ سب سے مجھ بیمار کی اصرار کے ساتھ گزارش ہے، آپ دعا کے بعد اٹھیں گے نہیں۔ میں جتنی لمبی بات میں نے کر لی، اتنی لمبی بات کا نہ ارادہ تھا اور نہ سکت تھی، لیکن جب میں بیٹھتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے مجھے کہ میں جی چاہتا ہے کہ کسی طرح بات کو گھول کر پلا دوں۔ اس لیے میری دعا کے بعد شاید میں بیٹھ نہ سکوں اور اٹھ کر چلا جاؤں، لیکن کیا آپ سب بیٹھے رہیں گے یا انتشار ہو؟ کیونکہ اس کے بعد کچھ ضروری اعلانات ہوں گے، کچھ آپ کے سامنے تقاضے رکھے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ اسی طرح بیٹھے رہیں گے۔ چند منٹ کی بات ہے، آئیے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ مجھے بعد دے دینا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب نستغفرک ونتوب نستغفرک ونتوب۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ آپ کی قسم ہم تو مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ اللہ ہم کیا بتائیں، آپ نے ہم کو کتنے موقع دیے سنبھلنے کے، مگر ہم ان موقعوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یہ آپ ہی کا ظرف ہے، یہ آپ ہی کے اخلاق ہیں کہ آپ ابھی تک ہم کو مسجدوں میں آنے دیتے ہیں، ابھی تک آپ ہم کو دینی محفلوں میں آنے دیتے، ورنہ آپ کے علم غیب کی قسم، آپ کے عزت و جلال کی قسم، اگر آپ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرتے کہ بھری مجلس میں تھپڑ مار کر کوئی فرشتہ ہم کو اٹھا دیتا اور ہم کسی اچھی مجلس میں آنے لگتے تو دروازے ہی سے ہم کو بھگا دیا جاتا۔ اے بدبخت، تیرا یہاں کیا کام ہے؟ تیرا داخلہ ممنوع ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سر سے لے کر پیروں تک، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہوں کے سوا کچھ نہیں۔ آج معاف کر دیجیے اللہ، آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے۔ اے معاف کرنے والے، اے معاف کرنے والے، اے حنان، اے منان، اے رحمان، اے رحیم، اے غفور، اے غفور، اے غفار، اے ستار، اے ستار، اے ستار۔
اللہ کب ہوگی ہماری اصلاح؟ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر بھی تو نہیں پیدا ہو رہی. اللہ اس غفلت سے نکال دیجیے، اللہ اس غفلت سے نکال دیجیے. اے اللہ آج آپ کو ہم منا کر چھوڑیں گے، آج ہم آپ کو منائیں گے، آج منانے کے لیے آئے ہیں. اللہ کوئی تو ہوگا اس مجمع میں، کوئی تو ہوگا اللہ، کوئی تو ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہو. کتنے غریب بھائی ایسے ہیں جو بڑی مشکل سے کرایہ ادا کر کے آ پاتے ہیں. کتنے مزدوری کرنے والے 2 دن کی مزدوری کا ناغہ کر کے آتے ہیں، اور ان کی بیویاں مجھے معلوم ہے بہت خلوص کے ساتھ ان کو رخصت کرتی ہے، خوشی خوشی ان کو رخصت کرتی. اللہ جن امیدوں کے ساتھ ہمارے بچے ہمیں رخصت کرتے ہیں، اللہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم میں سے بہت سے ساتھی جب نکلتے ہیں تو ان کا 6-7 سال کا بچہ کہتا ہے ابو جی ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے. اللہ ان معصوم بچوں کی امیدوں کی لاج رکھ لیجیے، اللہ ان معصوم بچوں کی امیدوں کی لاج رکھ. اللہ بوڑھے ساتھی سفید داڑھی والے وہ اکیلے میں آ کر پھوٹ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 60-70 سال کا ہو گیا مگر ابھی تک بد نظری نہیں چھوٹی. اللہ اس سفید داڑھی کا خیال کر لیجیے، اللہ اس سفید داڑھی کا خیال کر. کتنے نوجوان عزیز بچے جو اپنا راز کسی پر فاش نہیں کر سکتے، ہر ایک سے چھپائے رہتے ہیں، وہ آ کر لکھ کر دیتے ہیں کہ مجھ سے فلاں گناہ ہو چکے. اللہ ان بچوں کی شرمندگی کو قبول فرما، اللہ ان بچوں کی شرمندگی کو قبول فرما. اللہ ہمارے مدرسے کے ہمارے ان عزیز طلبہ جو میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، اللہ ان سب کو عالم ربانی بنا، اللہ ان سب کو عالم ربانی بنا، عاشق قرآن بنا، عاشق رسول بنا، جامع شخصیت بنا. اے اللہ ایک بار رحمت کی نظر سے ہم سب کو دیکھ لیجئے. اللہ ایک نظر ڈال دیجئے. اللہ ایک نظر. آپ کا کیا بگڑے گا اللہ، آپ کا کیا بگڑے گا. اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے، ہمارا کام بن جائے گا. اللہ ہم بچ جائیں گے، ہم ہلاکت سے بچ جائیں گے، ہم جہنم سے بچ جائیں گے، ہم آپ کے غصے سے بچ جائیں گے، ہماری مغفرت ہو جائے. اے اللہ 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 اللہ. اے اللہ کوئی لولہا، کوئی لنگڑا، کوئی اندھا، کوئی گونگا بہرا، کوئی اپاہج فقیر جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ رحم آ جاتا ہے. اللہ آپ کی قسم ہم ایمان کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے اللہ لولے لگڑے اپاہج اندھے بہرے گونگے، اللہ نہ ہمیں کچھ دکھائی پڑتا، نہ سنائی پڑتا، نہ ہماری کچھ سمجھ میں آتا. اللہ
معاف کر دیجیے، 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 معاف کر دیجیے۔ اللہ اللہ ہمارے دل بدل دیجیے، اللہ ہماری اصلاح کر دیجیے۔ اللہ غصے کی عادت پر قابو پانا سکھا دیجیے۔ اللہ کتنے مرتبہ ہم نے آپ کے بندوں اور بندیوں کا دل دکھایا۔ اللہ 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 ہمیں معاف کر، اور جس کا ہم نے دل دکھایا اسے ہمیں معاف کرنے اور اس سے ہم کو معافی مانگنے کی توفیق دے۔ اللہ اے رب کریم، اے رب کریم، نہ جانے کتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے لکھا، کسی نے کسی کے انتقال کی خبر دیتے ہوئے دعا کے لیے لکھا، کسی نے کسی مریض کی خبر دیتے ہوئے دعائے صحت کے لیے لکھا۔ بہت سے بندے جو لکھنا چاہتے تھے نہیں لکھ سکے۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے ان بندوں اور بندیوں کی برکت سے سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ رب کریم اپنے در کی حاضری نصیب فرما، اپنے در کی حاضری نصیب فرما، اپنے در کی حاضری نصیب فرما، اپنے محبوب کے قدموں میں حاضری نصیب فرما، اپنے محبوب کے روزے کی زیارت نصیب فرما، اپنے محبوب کے روزے کی زیارت، بار بار زیارت نصیب فرما، بار بار حاضری نصیب فرما، مقبول حاضری، مقبول حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم، جو حالات ہیں ہمارے ملک میں، جو حالات ہیں، اللہ اپنے کرم سے بہتر حالات کی کوئی شکل نکال دیجئے، بہتر حالات کی کوئی راہ نکال دیجئے، شر میں سے خیر کو ظاہر فرما دیجئے، شر میں سے خیر کو ظاہر فرما دیجئے۔ اے رب کریم، کمزوروں، مظلوموں، غریبوں، بے سہاروں کی آہ ہو کر آہ سن لیجئے۔ اے رب کریم، ظلم کرنے والوں کو اب مزید ظلم کرنے کا موقع مت دیجیے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمیں استقامت نصیب فرما، ہمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ حالات کے مقابلے کی توفیق عطا فرما، حالات کے مقابلے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، سب کے سب برے نہیں ہوتے، پولیس کے افسروں میں، اللہ حکومت کے مختلف محکموں کے ذمہ داروں میں سب برے نہیں ہوتے، بہت سے لوگ اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، انصاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے ان کی بات کو چلوا دیجیے، ان کی بات کو چلوا دیجیے۔ ہمارے ملک کے اندر مختلف مذہبوں، دھرموں کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، مختلف سماجوں اور برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، سب کو آپس میں مل جل کر رہنے کا طریقہ سکھا دیجیے۔ اللہ اللہ، بدامنی سے، اللہ دہشت گردی سے، ہر طرح کے آتنکواد سے ہمارے ملک کی اور پوری دنیا کی حفاظت فرما۔ چین و سکون کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال کر کے اور لحاظ کر کے سب کو جینے کا طریقہ سکھا، اور ہم سے اپنے ملک کی، انسانیت کی، ملت کی خدمت کے کام لے لیجئے۔ اللہ قبول کر لیجئے، اللہ قبول کر لیجئے، اللہ قبول کر لیجئے۔ اللہ ہمیں کام کے لائق بنا دیجئے، اللہ ہمیں کام کے لائق بنا دیجئے۔ رب کریم اپنے کرم سے تمام اداروں کی، جماعتوں کی جو اچھے کام کر رہے ہیں، ضروریات کو پورا فرما، مخلص باصلاحیت کارکن نصیب فرما، بابرکت وسائل نصیب فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔
اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ایک درخواست اور ہے، اللہ ہم سب کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ، صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔